السلام علیکم 7th کلاس. آپ کی کتاب کا دوسرا سبق یعنی نعت، ٹھیک ہے، اس کا پہلا بند دیکھیے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. دیکھیے، سب سے عظیم ترین اگر ہم کہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد سب سے عظیم ذات کس کی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بعد اللہ کا نبی، وہی عظیم ہے. کمال خلاق ذات اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کامل انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مکمل انسان، مکمل جو تمام انسان میں جو تمام خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں موجود تھیں. ٹھیک ہے. جمال ہستی، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو. ٹھیک ہے. جمال ہستی حیات اس کی، کہ انسان جس حد تک اللہ کی مرضی، انسان کی زندگی جب ہی خوبصورت ہوتی ہے، انسان کی شخصیت جب ہی خوبصورت اور قابل محبت بنتی ہے کہ جب جو ہے وہ اللہ کی ذات کی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فرما برداری کرتا ہے، جب وہ اللہ کو ہر معاملے میں اللہ کی ہی سنتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی صرف اللہ کے حکم کی تابعداری میں ہی گزری. ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی جو ہے وہ تمام دنیا کے لوگوں کی زندگیوں سے بہترین اور بہت خوبصورت زندگی. ٹھیک ہے. بشر نہیں عظمت بشر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ انسانیت کی عظمت تھے. جو انسان جس عظمت کے جس مقام تک اور جس معیار تک، جس اونچائی تک جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ کمال اور وہ عظمت حاصل تھی. تو پھر شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرا پیغمبر ہمارے نبی بہت عظیم ہیں. پھر دوسرا بند کیا ہے؟ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیکھیے، ہم جب کتاب پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنی جب یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کتاب میں جو شامل تمام چیزیں ہیں وہ آپ کے نصاب کا حصہ ہیں. آپ سے ان کے متعلق سوال کیے جائیں گے، امتحان لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا؟ ایک تو شعور، کہ کسی بھی کام کو صحیح طرح اور خوبصورتی کے ساتھ کرنے کا سلیقہ سکھایا. اور پھر قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا. اور پھر آپ نے ہمیں قرآن تو پہنچایا ہی، اس کے بعد جو ہمارا نصاب تھا، یعنی کہ جس چیز پہ ہمیں اپنی زندگی بھر عمل کرنا ہے، وہ بھی ہمیں اپنی سنت کے ذریعے تمام چیزیں سمجھائیں کہ ہمیں کن معاملات میں کون سا رویہ رکھنا ہے، ہمیں کس وقت کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، غصے میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، خوشی میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، غم میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو ہمیں ہر چیز کا شعور، یعنی ہمیں ہر کام کا سلیقہ سکھایا. پھر آپ نے ایک کامل نظام، مکمل نظام، قرآن کا نظام ایک مکمل نظام ہے جس نے اس وقت کے معاشرے میں انقلاب، تبدیلی پیدا کر دی تھی. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو آپس میں وحشیوں کی طرح لڑتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹ لیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں جو ہیں وہ جنگیں لڑا کرتے تھے، نسلیں ان کی اس جنگ میں برباد ہو جاتی تھیں. وہ تمام لوگ آپس میں بھائی بن گئے. وہ لوگ آپس میں اتنے محبت کرنے والے بن گئے کہ اگر ایک کے گھر رات کو کسی ایک کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تو دوسرا آدمی بھی اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، بلکہ اپنا کھانا اس کے ساتھ جو ہے وہ بانٹ لیا کرتا تھا. انصار نے مہاجرین کو اپنا بھائی بنا کر اپنی آدھی جائیدادیں ان کو دے دی تھیں. تو ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے اس معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا،
بالکل اس معاشرے کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہ بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حد تک انسان علم حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس حد تک بھی، کیونکہ علم کی اور عمل کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو علم کی جو بھی حد ہم سوچیں وہاں تک علم جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور آپ نے ہر کام کو عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، کہ ہر کام کو اس طریقے سے کر کے دکھایا کہ ہمارے لیے سنت پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کیا، یہ کام کیا، تو وہ کام اس حد تک آپ نے اس کو کر کے دکھایا کہ ہمارے لیے اس کو فالو کرنا مشکل نہیں رہا اب، بلکہ اگر ہم چاہیں اور دل سے کوشش کریں تو ہم بھی اس کام کو اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ سے ملایا، قرآن کا پیغام دیا اور قرآن آپ تک پہنچایا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی کا ساتھ ہمارے لیے ہے۔ وہ ہر زمانے کا راہ بر ہے، ہر زمانے کے لیے۔ قرآن کا پیغام صرف عرب تک محدود نہیں تھا، صرف مسلمانوں تک نہیں ہے، بلکہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی اور اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی، اور جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے ہی نبی کے لیے نبی نہیں بن کر آئے تھے، بلکہ وہ ہر دور کے لیے نبی ہیں۔ ان کی سنت موجود ہے، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو ہمارے پاس موجود ہے، تو ہر زمانے کے لوگ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے اصلاح لے سکتے ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس سے اپنے معاملات حل کرنے کے لیے اس سے جو ہے وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اللہ کا نبی اس کی ذات سے جو فیض حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، وہ ہر دور کے لیے ہیں، آنے والے دور کے لیے بھی اور اس دور کے لیے بھی۔ اس سے ہم تمام معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ 3 بند سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ نعت چونکہ لمبی ہے، اس لیے میں اب آج اس کی 3 بند کی تشریح آپ کو دے رہی ہوں۔ اسے آپ اچھی طرح سے پڑھیے، اس کے مشکل الفاظ، اس کے معنی تلاش کیجئے، دیکھیے، اور اس تشریح کو بار بار سن کے اور اس کو لکھیے تاکہ یہ نعت آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ امید ہے آپ کو اس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔